السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سو گائز، آج ہم ریڈ کریں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، لیکن کل لائکس بہت کم آئے ہیں۔ آپ لوگ مطلب جس پہ میں بتاؤں گی نہیں کہ آپ کو لائک کرنا ہے، وہ والی ایپیسوڈ آپ لوگ لائک نہیں کرتے۔ یہ غلط بات ہے یار، اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو لائک لازمی کر دیا کریں۔ لائک سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن بس اچھا لگتا ہے کہ اتنے لائکس آ گئے تو لائک کر دیا کرو، لازمی کر دیا کرو۔ لائک بڑی ضروری چیز ہے، خاص کر میرے لیے۔ اور یار گروپ میں تھوڑی کمپٹیشن وغیرہ کے لیے کوئی آئیڈیا دو اچھا سا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا سا آئیڈیا اگر ہے مائنڈ میں تو شیئر کرو نیچے کامنٹ باکس میں، دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور آج کے ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ویکینڈ کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آج میں اپنی خالہ کے گھر پہ آئی ہوئی ہوں۔ ابھی میں نے سارے بچوں کو باہر نکالا ہے، نکلو ادھر سے باہر، میں ریکارڈنگ کروں گی۔ تو اب میں یہاں سے کل رات کے وقت واپس جاؤں گی، کل کا سارا دن میں نے یہیں پر گزارنا ہے۔ تو ہم آپ کو ملیں گے پھر پرسوں کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم پہلے آج کی ایپیسوڈ۔ تو جناب، آج ہے ہماری شدت جنون کی قسط نمبر 18۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول شدت جنون قسط نمبر 18، تحریر عریج شاہ۔ آپ کی گرم گرم چائے، وہ چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی چائے؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ اس کے ساتھ جگہ بناتی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ وہ اگنور کرتا اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر ناراض، چائے پی لیجئے، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میری چائے ہے، جب میری مرضی ہوگی تب پی لوں گا۔ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنے کام ختم کرو، کہیں یہاں بیٹھنے سے کوئی کام باہر رہ نہ جائے۔ ارے اتنا غصہ؟ اپنے سارے کام ختم کر کے آئی ہوں آپ کے پاس، وہ مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی، جو اگلے ہی لمحے بارک نے چھڑوا لیا۔ اچھا تو یہ لو فون پکڑو اور جا کر اپنی بہن سے گپے مارو، یہاں پر کوئی نہیں اتنا فضول بیٹھا جو تمہارا انتظار کرے گا۔ اور بھی کام ہے، اب سے جتنا مصروف تم ہو اتنا ہی میں بھی مصروف ہوں۔ سوری بارک، معاف کر دینا، اتنی سی بات کو آپ نے اتنا بڑا، اتنی سی بات۔ زہر یہی تو تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے لیے میرے جذبات، میرے احساسات سب کچھ نارمل ہے، عام سی بات ہے، اور باقی دنیا کا ہر ضروری غیر ضروری کام تمہارے لیے ضروری ہے۔ گھر میں 4 ملازمائیں کام کرتی ہیں، ہر وقت حاضر ہوتی ہیں کام کے لیے، لیکن نہیں، تمہیں ان سب سے کام نہیں کروانا، تمہیں خود سب کچھ کرنا ہے۔ دادی، امی، چاچی گھر کی بزرگ ہیں، ان سے کام کرواتے ہوئے تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ انہیں کچن میں کچھ کرتے دیکھنے کی اجازت تمہیں تمہاری تربیت نہیں دیتی۔ ایون میرے بھائیوں کے سارے کام تم نے اپنے ہاتھوں سے کرنے ہیں۔ عبادت کے مسئلے تمہیں حل کرنے ہیں، عزا کے مسئلے تمہیں حل کرنے ہیں، سارے گھر میں ہر چیز تم نے کرنی ہے۔ اگر کچھ نہیں کرنا تو وہ اپنے شوہر کے جذباتوں کا احترام۔ تو جاؤ، جو کرنا ہے وہ کرو، کم سے کم میری جان چھوڑو، کیونکہ اب سے مجھے بھی تم سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی۔ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اپنی جوائنٹ فیملی کو اتنا سر پر سوار نہیں کیا ہوتا جتنا تم نے کر رکھا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں اتنا اچھا بننے کا شوق کیوں ہے، یا اچھا بننے کا شوق ہے یا شوہر کو خود سے بات کرنے کے لیے ترستے دیکھنے کا۔
آئی تھنک تمہیں مزہ آتا ہے اپنے لیے مجھے ترساتے ہوئے. بارق اب کیسی باتیں. شٹ اپ. بحث کے موڈ میں نہیں ہوں میں. جو تمہارا دل کر رہا ہے وہ جا کر کرو. کم سے کم میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نو واٹ سہرش, اس گھر میں ہر انسان تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے سوائے میرے, کیونکہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا. سو جاؤ, مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. جب سب کے بعد میرے لیے ٹائم بچ جائے نا تب آ جانا. چلو اب اس بیچارے کو بھی دیکھ لیتی ہوں, آخر شوہر ہے, دیکھ لینا چاہیے ایک نظر. وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا, جبکہ سہرش اس کے پیچھے باہر آئی تھی. لیکن تب تک وہ باہر سب کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مگن ہو چکا تھا. دادی آج کل بہت اداس رہتی تھی. ہر وقت ان کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھتی تھی. اس دن کے بعد نہ تو دامیار کا فون آیا تھا اور نہ ہی دامیار ان سے ملنے کے لیے آیا تھا, اور دادی کی اداسی سب لوگ ہی نوٹ کر رہے تھے. اور سب لوگ چاہتے تھے کہ دامیار آئے, کیونکہ دادی کی یہ اداسی دامیار کی ہی وجہ سے تھی. اور اس وجہ سے دادی بہت پریشان رہنے لگی تھی, کیونکہ دادی کو اس طرح اداس دیکھنے کی عادت جو نہیں تھی. ایک تو انہیں سالوں کے بعد اپنا پوتا ملا تھا جو ان کی بدتمیزی کی وجہ سے روٹھ کر چلا گیا, اور اب واپس بھی نہیں آ رہا تھا. 2-3 دفعہ بارق نے اسے فون کیا تو اس نے کہا کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے, بس وہ اپنے کام میں مصروف ہے. جس دن چکر لگا سکا لگائے گا, بلکہ دادی سے ملنے ضرور آئے گا, یا شاید صرف دادی کو لینے کے لیے آئے. لیکن وہ آ ہی تو نہیں رہا تھا. کتنے دن گزر گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی پھر سے بیمار ہو رہی ہوں. دادی کو اس طرح سے دیکھ کر عزا کو بہت عجیب سا گلٹ ہو رہا تھا. آخر اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا یہ سب کچھ, ورنہ وہ تو روز آتا تھا دادی سے ملنے کے لیے, اور دادی کتنا خوش رہنے لگی تھی اس کے ساتھ. لیکن اب کیا ہوگا؟ بارق تو جیسے اس سے پکا ہی ناراض ہو گیا تھا. صبح بنا اسے کچھ بھی کہے, بنا اسے بلائے آفس چلا جاتا, اور شام کو واپس آ جاتا, اور پھر شام کو بہت سارا وقت سب گھر والوں کے ساتھ گزارتا تھا, کیونکہ آج کل عبادت اور زران کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی, تو ہر کوئی اسی پر ڈسکشن کر رہا تھا. رات دیر تک محفل جمتی رہتی تھی. اور دوسری طرف عبادت میڈم تھی جو صبح سے جو آفس سے آتے ہی کھانا کھا کر گھوڑے بیچ کر سو جاتی. اسے خبر تک نہیں تھی کہ محترمہ دلہن بننے جا رہی ہیں. بارق وہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا دیر سے کھائیں گے, آپ کے لیے لگا دوں. وہ شام کو نا سب نے سنیکس کھائے تھے تو اب بھی کسی کا دل نہیں کر رہا. وہ کمرے میں آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سکھانے میں مصروف تھا. نہیں, میں بھی سب کے ساتھ کھاؤں گا, وہ کافی روڈلی جواب دیتا پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا, جبکہ سہرش آئینے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور طرح طرح کی شکلیں بناتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن وہ تو اس سے ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے کوئی ہے ہی نہیں, حالانکہ آئینے میں اس کا عکس صاف نظر آ رہا تھا. بڑی ہو رہی ہے داڑھی, تھوڑی چھوٹی کروا لے. کیوں, تمہیں چبھتی ہے کیا؟
وہ اس کی طرف دیکھتا ذو معنی انداز میں بولا، لیکن لہجے میں کافی سختی تھی۔ نہیں چبھے گی کیسے، آپ تو پاس آتے ہی نہیں، میرا مطلب ہے آپ تو ناراض ہو، دوسری طرف چہرہ کر کے سوتے ہو، وہ فوراً بولی تھی۔ اکثر وہ اس سے داڑھی چھوٹی کروانے کے لیے کہتی تھی جب اسے چبھتی تھی، کیونکہ جب بھی بارق کا رومانٹک موڈ آن ہوتا تھا وہ صرف داڑھی چھوٹا کرنے کا ہی کہتی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ اب بھی سختی سے پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا مسئلہ جاننے سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہ ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے فوراً کہا۔ تو پھر اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ تولیہ اس کے منہ پر پھینکتا مسکراہٹ دباتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ سحرش منہ بنا کر تولیے سے چہرہ نکالتے خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ہٹلر شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اب مان بھی نہیں رہا۔ اللہ ایک دفعہ مان جائیں بارق، آئندہ کبھی ان کو ناراض نہیں کروں گی۔ وہ پریشانی سے تولیہ سنبھال کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیا ہوا عائشہ؟ تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ آفس میں آئی تو دعا اور عائشہ دونوں ہی منہ لٹکا کر بیٹھی تھی۔ دعا کے ساتھ اس کی کچھ زیادہ فرینڈشپ تو نہیں تھی، اسی لیے اس نے عائشہ کو مخاطب کیا تھا۔ بہت بری خبر ہے یار، ہمارے سر ہیں نا اپنے مسٹر ہینڈسم ڈیشنگ زران خان، وہ 2 ہفتوں کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ اب اٹلی گئے ہیں اٹلی، اور اب ان کی واپسی پورے 15 دن کے بعد ہوگی۔ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں گئے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، کیس تو صرف ایک بہانہ ہے۔ وہ نا اس کے ساتھ گئے ہیں، زبائش کے ساتھ۔ آج صبح ہی میں نے اس کے انسٹاگرام کو چیک کیا تھا، وہاں سے پتہ چلا تھا کہ میڈم اٹلی میں اپنا نیکسٹ فوٹو شوٹ کروا رہی ہے۔ مجھے تو وہ چڑیل بہت بری لگتی ہے، کیسے زران شاہ کی باہوں میں باہیں ڈال کے گھومتی ہے، زہر لگتی ہے مجھے۔ دعا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ عائشہ تو باقاعدہ رونے والی شکل بنا رہی تھی۔ اللہ کرے فوٹو شوٹ کے درمیان وہ پانی میں گر جائے، عائشہ نے اپنے جلے دل سے بددعا دی تھی، جبکہ عبادت نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مطلب یہ سارا ڈرامہ جو کل ہوا تھا وہ صرف اسی کے سامنے ہوا تھا۔ آج یقیناً وہ اپنی گرل فرینڈ سے معافی مانگنے اور اسے منانے کے لیے گیا تھا۔ ہاں تو وہ پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنے والا تھا، تو کیا وہ اسے منانے نہیں جائے گا؟ آخر محبت کی تھی اس نے، اور محبت میں جھکنا تو پڑتا ہی ہے، لیکن اس سے محبت کرنے کا حق تو صرف اسے تھا۔ ہاں وہ اس کے نکاح میں تھی، اس سے محبت کرنے کی اجازت صرف اسی کو تھی۔ ہاں وہ اس سے بھی نکاح کر لے گا، اسے بھی اجازت مل جائے گی۔ خود کو اہمیت دینا بند کرو دعا عبادت میڈم، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں آج ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ زران شاہ صرف اپنے وقتی جذبات کے لیے تمہیں اپنے قریب کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تم سے محبت کر بیٹھا ہے یا وہ تمہارے اور اپنے رشتے کو قبول کر رہا ہے۔ آخر اس نے تمہارے اور اپنے رشتے کو قبول کیا نا، تو صرف اس وقت تک کرے گا جب تک وہ چاہتا ہے، یا صرف دادی کے لیے؟ ہاں دادی اس رات اس سے کہہ رہی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے زران وہی کرے گا جو ان کی مرضی ہوگی، اور پھر دادی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں دادی اسے زبردستی اس کے ساتھ یہ رشتہ جوڑنے پر مجبور نہ کر دے۔ وہ پہلے بھی ان
اس کی زندگی میں ایک انچاہا وجود تھی. وہ مزید اس کی زندگی میں امتحان نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اس بدلے کا کیا کرتی جس پر وہ اتر آیا تھا؟ بہتر یہی تھا کہ وہ خاموش رہے. زران سے پنگا لینے کے بجائے وہ اسے آنے والے حالات کے بارے میں بتائے، اسے سمجھائے کہ وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. زران زبائش سے محبت کرتا تھا اور وہ اس کا کیا تھا؟ پہلے زران شاہ کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی، طلاق کے بعد کسی اور کے ساتھ جوڑ دی جائے گی، اور ویسے بھی نکاح کے بعد تو محبت ہو ہی جاتی ہے. وہ خود کو تسلیاں دیتے ہوئے خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی، لیکن اپنی اس سوچ پر خود ہی حیران رہ گئی. ہاں، نکاح کے بعد تو محبت ہو ہی جاتی ہے. وہ شخص دل و دماغ پر پوری طرح سے بس جاتا ہے، اور یہ حقیقت تھی کہ زران شاہ پچھلے 3 سال سے اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے قابض تھا. محبت تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے. 1 ہفتہ تو ٹھیک ٹھاک گزر گیا تھا. زران کے آفس والے انہیں بہت اچھے سے گائیڈ کر رہے تھے، اور وہ لوگ انہیں یہ بھی بتا چکے تھے کہ زران کے آنے کے فوراً بعد ان کی لائیو کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، جس میں عدالت میں ان کے سامنے کیسز لڑے جائیں گے. ان 4 کیسز پر وہ تینوں مل کر کام کر رہی تھی. ان کے حوالے سے وہ لوگ ان سے کسی بھی طرح کی معلومات لے سکتے تھے، ڈیٹیلنگز چیک کر سکتے تھے. پیپر ورک مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ان سے اچھے آئیڈیاز کی بھی امید رکھتے تھے. یہاں سے جانے سے پہلے اس نے عبادت سے اس کا ویزا اور پاسپورٹ لانے کے لیے کہا تھا، جس پر اس نے کہہ دیا کہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کبھی پاکستان سے باہر گئی ہے. پاکستان سے باہر تو دور کی بات، وہ تو کبھی پاکستان میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں گئی تھی. اب اس کے پیپرز بننے میں وقت لگ سکتا تھا، اور اتنا ٹائم زران کے پاس نہیں تھا. اسے اپنی پرسنل اسسٹنٹس کی ضرورت تھی، لیکن اسے 15 دن کے اندر واپس بھی تو آنا تھا، ورنہ یقیناً وہ زبائش کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے اسے جلانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا. ایک مزے کی بات بتاؤں، زبائش میڈم اٹلی سے آگے کینیڈا چلی گئی ہے اپنے کسی نئے فوٹو شوٹ کے لیے، اور اس کے بعد شاید وہ دبئی جانے والی ہے. اور زران سر نہیں گئے. عائشہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھے جگہ بناتے ہوئے بولی تھی، بہت بہت مبارک ہو. اب یقیناً تمہارا دل مزید نہیں جلے گا، تمہاری دعائیں رنگ لے آئی. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مبارکباد پیش کر رہی تھی. خیر مبارک، خیر مبارک، لیکن میں نے تو اسے بد دعائیں دی تھی، دعائیں نہیں. اس کے ساتھ تو کچھ بھی برا نہیں ہوا، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زران سے دور جا چکی ہے. اور اگر زران کا موڈ بگڑ گیا اور وہ اٹلی سے سیدھے کینیڈا پہنچ گئے پاکستان آنے کے بجائے، تو شبھ شبھ بولو لڑکی، میرا دل جلانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی دعا مانگ مانگ کر ان دونوں کو دور کیا ہے. اور تم نہ میری بات کان کھول کر سن لو، زران سر پہ گندی نظر رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ صرف اور صرف میرے ہیں. وہ دعا کو دیکھ کر بولی، عائشہ تمہیں نہیں لگتا کہ تم غلط شخص کے سامنے
اپنے جذبات کو برباد کر رہی ہو. وہ تمہاری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اور تم ان کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہتی ہو. اسے عائشہ کا یہ انداز بہت برا لگ رہا تھا. عائشہ تو زران کے ساتھ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتی تھی. اس میں جذبات برباد ہونے والی کون سی بات ہے یار؟ اور ویسے بھی سیلیبریٹریز اپنے فینس کی طرف کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ تو گڈ لک ہے نا کہ میں اپنے سٹار کے ساتھ کام کرتی ہوں، اور اگر انہوں نے اس زبائش سے شادی کر لی تو پھر کیا کرو گی تم؟ کیا تمہارا دل ویران نہیں ہوگا؟ کہ تمہارے جذبات کی توہین نہیں ہوگی؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی. عائشہ زران کو لے کر ضرورت سے زیادہ سیریس لگ رہی تھی. کم آن عبادت، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ ان کی زندگی ہے. وہ اپنی زندگی میں جسے چاہے ڈیٹ کرے، جس سے چاہے شادی کرے، جس مرضی سے بچے پیدا کرے. یہ تو میرے جذبات ہیں نا، میں ان سے محبت کرتی ہوں. تم بھی تو یارم کاظمی کو کتنا پیار کرتی ہو نا. اب وہ آ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تم سے شادی تو نہیں کرے گا. بلکہ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پاکستان میں اس کی ایک دیوانی بیٹھی ہے. بلکہ وہ تو ہے ہی نہیں. اچھا سوری، گھورو مت. عائشہ اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہہ رہی تھی. کیا مطلب؟ یہ زران والا تمہارا پیار اور وہ والا پیار نہیں، بلکہ یارم کاظمی اور میرے والا پیار ہے. وہ الجھتے ہوئے پوچھنے لگی. جانو، پیار تو پیار ہوتا ہے، یہ یا وہ نہیں ہوتا. عائشہ کنفیوز ہوئی تھی. مطلب ریئل والا پیار اور کرش والا پیار، دو پیار ہوتے ہیں. زران سے تمہیں کرش والا پیار ہے، رائٹ؟ ریئل والا پیار کسی اور سے ہوگا. وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تو عائشہ نے اس کی سمجھ پر داد دیتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا. اچھا، میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی. مجھے لگا کہ تم سچ مچ میں ان میں انٹرسٹڈ ہو. وہ ریلیکس ہوتے ہوئے بولی. کیا مطلب؟ تم یارم کاظمی میں سچ مچ میں انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ عائشہ اسے گھور کر بولی تھی. وہ اس کے پیار کو نقلی پیار کہہ رہی تھی. عائشہ کا غصہ بالکل جائز تھا. ارے نہیں یار، وہ میں کہہ رہی تھی کہ زران کوئی ناول کا ہیرو تھوڑی ہے. وہ تو عبادت، اب تم لڑائی والی باتیں کر رہی ہو. اب میں یارم کاظمی کے خلاف کوئی بات بول دوں گی تو تمہیں غصہ آ جائے گا. یارم کاظمی کے خلاف تو بول کر دکھا. تیرا منہ نہ توڑ دیا تو کہنا. عبادت اگلے ہی لمحے فائل پٹختی ہوئی غصے سے بولی تھی. یار پلیز ریلیکس ہو جاؤ، پلیز ریلیکس. ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. یہاں WWE کا مقابلہ ہرگز نہیں چل رہا. دعا کو ان دونوں کو روکنا پڑا تھا، ورنہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی. آخر وہ پاکستان کی لڑکیاں تھیں اور ناولوں کی دیوانیوں کے سامنے ہیرو کے خلاف بکواس کرنا قانوناً جرم تھا. یہ نیکلس چیک کرو. اس میں سے کون سا نیکلس تمہیں سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے؟ جلدی سے ان میں سے دیکھ لو کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سا پسند ہے. آج اتوار کی چھٹی ہے. وہ سب لوگ گھر پر تھے جب بارک نے آ کر عبادت سے کہا. ماموں، میں کیوں پسند کروں؟ وہ کنفیوز ہو کر بولی تھی. اس کی روٹین کافی ٹف ہو گئی تھی. صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک وہ زران کے آفس میں رہتی تھی اور پھر گھر آتے ہی کھانا کھا کر وہ ایک دفعہ پھر سے فائلز لے کر بیٹھ جاتی. ایسے میں
آج کل گھر پر کیا چل رہا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کسی کی شادی کی تیاری چل رہی ہو، لیکن ماحول شادی والا نہیں تھا۔ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کل رات وہ کچن میں آئی تو عزا اور بھابھی دونوں مہندی کی رسم کی بات کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ دونوں چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بار بار پوچھنے پر عزا نے کہہ دیا کہ اس کی کسی سہیلی کی شادی آنے والی ہے تو اس کے لیے مہندی کے کپڑے وغیرہ سلیکٹ کرے گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن اس وقت اس نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا تھا کہ اب شام کو بارک اتنے سارے جویلری کے ڈبے اٹھا لایا تھا۔ عبادت یار، یہ سب کچھ بعد میں پوچھ لینا، پہلے کوئی پسند کر لو۔ وہ اسے کھینچ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے ڈبے کھولنے لگا۔ ماموں، یہ سب کچھ تو بہت ہیوی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے میں اتنے ہیوی نہیں پہنتی۔ اگر آپ کو مجھے کچھ گفٹ کرنا ہی ہے تو کوئی لائٹ سا پینڈنٹ دے دیں، وہ دانت دکھاتے ہوئے شرارت سے بولی تھی۔ چلو میں بھی کوئی ہلکا پھلکا ہی دے دوں گا، لیکن تمہارا میاں تو ہلکا نہیں دے گا نا، وہ چاہتا ہے کہ شادی میں، اس لیے ان میں سے تم کسی ایک کو سلیکٹ کرو، کیونکہ اس نے چاروں سلیکٹ کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک تم شادی پر پہن لینا اور باقی جب چاہے پہن لینا۔ پیمنٹ اس نے کر دی ہے باقی تینوں کی، باقی تین تم یہیں رکھ لینا، لیکن شادی والا جو ہوگا وہ واپس بھیجنا ہے، کیونکہ وہ شادی کے جوڑے کے ساتھ آئے گا۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ عزا اور سحرش اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ لوگ اسے بالکل بھی ان سب چیزوں میں شامل نہیں کر رہی تھی، کیونکہ زران نے منع کیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بہت بڑا سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ خود اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ صرف اسے اپنے آفس میں ہی اپنی پرسنل اسسٹنٹ نہیں بنا رہا، بلکہ اپنے دل کی بھی اسسٹنٹ بنا رہا ہے، لیکن بارک کو تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک منٹ ماموں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جویلری، جوڑا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ میرے بچے، تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اور کس کی ہو رہی ہے؟ تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ زران کے واپس آتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گے۔ تم اس طرح سے حیران کیوں ہو رہی ہو، جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ بارک نے جیسے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ وہ حیرانگی سے کبھی بارک کو تو کبھی سامنے بیٹھی سحرش کو دیکھ رہی تھی، اور عزا تو اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر مزے لے رہی تھی۔ ارے یار، بعد میں شرما لینا، پہلے بتا کر تو جاؤ کہ کون سا واپس بھیجوں۔ اس کے اچانک اٹھ کر اندر کی طرف بھاگنے کا مطلب بارک نے اس کی شرم و حیا ہی نکالی تھی۔ یار، ایک تو یہ لڑکیوں کی حیا آدھا کام برباد کر دیتی ہے۔ سنو عزا، یہ سارے اندر لے جاؤ، یہ کام رہ گیا ادھورا ہی، اس سے کوئی ایک پسند کروا کر بتا دینا۔ یہ رسم ہوتی ہے، شادی کا جوڑا اور جویلری وغیرہ دلہے کی طرف سے آتی ہے۔ ارے میں پسند کر دیتی ہوں نا، ویسے بھی بھیا نے کون سا دلہن کے جوڑے کی پسند کو کوئی اہمیت دی ہے، وہ بھی تو اپنی مرضی سے ہی لے کر آئے ہیں، یہ میری پسند کا رکھ لیں گے۔ تھرڈ والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور یہ دلہن پر اچھا بھی لگے گا، جائیے، ہو گیا سلیکشن۔ ملکہ عالیہ کے حکم کو کوئی ٹال سکتا تھا؟ وہ باقی 3 ڈبے اٹھا کر دادی کے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ بارک بھی
کندھے اچکا کر چوتھا جویلری کا ڈبہ اٹھاتا باہر نکل گیا تھا، وہ بھی سحرش کو بالکل اگنور کرتے ہوئے۔ سحرش دور تک اسے گھورتی رہی تھی۔ ایک ہفتے سے یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ وہ نہ تو اس سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی اسے اہمیت دے رہا تھا۔ 10 دفعہ تو وہ معافی مانگ چکی تھی، لیکن جناب کا کہنا تھا معافی کا وہ اچار ڈالے گا جب احساس نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں اس میں۔ وہ صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ اسے تب معافی ملے گی جب تک اسے نہیں لگتا کہ سحرش کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ تب تک اس کی ساری معافیاں بے معنی تھیں۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس کی رخصتی ہو رہی تھی اور وہ جانتی تک نہیں تھی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ ہرگز زران سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ یہاں پر اس سے شادی کر رہا تھا اور وہاں اس نے زبائش کو بھی اپنے پاس رکھا تھا۔ مطلب اس سے صرف بدلہ لینے کے لیے وہ اس حد تک جا سکتا تھا؟ نہیں، وہ نہیں کرتا تھا اس سے پسند۔ وہ کبھی کسی بھی زمانے میں اس کی پسند نہیں تھی، تو پھر وہ کیوں اپنے لیے خود یہ راستہ چن رہا تھا؟ کیا دادی کی وجہ سے؟ کیا دادی نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا؟ کیا دادی کی خاطر وہ اپنی محبت کو چھوڑ کر اس سے شادی کر رہا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ اپنی محبت کو کیوں چھوڑتا اس کی خاطر؟ یا شاید وہ اپنی فیملی کے سامنے اچھا بن کر رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی فیملی کو بھی پرسکون طریقے سے وہ اپنی زندگی کو بھی پرسکون طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ شاید وہ فی الحال وقتی طور پر اس سے شادی کر رہا تھا اور بعد میں اسے طلاق دے کر زبائش سے۔ ہاں، ممکن تھا کہ اس نے دادی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ سوچا ہو، ورنہ زبائش کی محبت میں تو وہ اس کے پیچھے پیچھے اٹلی چلا گیا تھا۔ اور اب جب اس کو واپس آ جانا چاہیے تھا، آفس کے لوگوں کو تو شک تھا کہ وہ اٹلی سے آگے کینیڈا جا چکا ہے۔ وہاں اس کا کام تو ختم ہو ہی چکا تھا۔ آج کل میں اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا۔ یقیناً وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہا تھا اور اس کے لیے نئے نئے امتحان پیدا کر رہا تھا۔ نہیں زران شاہ، میں تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کر کے تم سب کی نظروں میں ہیرو بن جاؤ گے، تو ایسا کچھ میں ہونے نہیں دوں گی۔ تم کتنے اچھے ہو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ تم سب کی نظر میں مجھ سے شادی کرو گے۔ تم کتنے اچھے ہو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ تم سب کی نظر میں مجھ سے شادی کرو گے تاکہ سب کی نظر میں ہیرو بن جاؤ اور سب کو پتہ چل جائے کہ تم کتنے مہان ہو، کہ ایک یتیم بے سہارا لڑکی سے نکاح ختم کرنے کے بجائے تم نے ہیرو بن کر اس کے ساتھ شادی کو نبھانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے تم نے اپنی محبت بھی چھوڑ دی۔ ہر طرف تمہاری واہ واہی ہوگی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے اچھے ہو، لیکن آئی ایم سوری، میں اتنی اچھی نہیں ہوں کہ خود کو اپنے آپ کو تمہارے سامنے کسی کھلونے کی طرح پیش کر دوں۔ میں تب تو اس نکاح سے انکار نہیں کر پائی تھی زران شاہ، لیکن اب میری طرف سے اس رخصتی کے لیے انکار ضرور ہوگا۔ وہ آخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے زران کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ سب سے پہلے
اسے اپنا فیصلہ زران شاہ کو ہی سنانا تھا، بس بہت ہو چکا تھا۔ وہ اس کی ساری حرکتوں پر خاموش تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے جیسے چاہے ویسے استعمال کرتا رہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، اس وقت میں کسی سے بھی نہیں ملتا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا ہوں۔ اس کی سیکرٹری نے اندر آتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اس سے ملنے کے لیے کوئی لڑکی آئی ہوئی ہے۔ وہ غصے سے اپنی سیکرٹری کو دیکھنے لگا تھا۔ 4 سے 5 بجے کے درمیان وہ بالکل کوئی میٹنگ وغیرہ اٹینڈ نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ وقت وہ خود کے ساتھ گزارتا تھا، تھوڑی دیر ریلیکس ہونے کے لیے، اور ایسے میں کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن دروازے سے اندر داخل ہوتی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر وہ جیسے اپنے الفاظ استعمال ہی نہ کر سکا۔ ہائے، وہ میری وجہ سے ہی آئی ہے، آپ ان کو نہیں مجھے ڈانٹ لیں۔ ویسے بھی اس دن میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی نا، مجھے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو بھی ہوا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ مجھے نا فضول میں بک بک کرنے کی عادت ہے، میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہوں۔ بدتمیز بالکل نہیں ہوں، لیکن اس دن نا میرا کلاس ٹیسٹ بہت برا ہوا تھا، شاید اسی لیے اتنی ساری بکواس کر گئی۔ ایک تو کلاس ٹیسٹ برا ہوا اور اوپر سے ٹیسٹ کی تیاری کے دوران امی نے بلایا، نیچے آ کر چائے بناؤ۔ امی نے بولا نیچے آ کر چائے بناؤ، گھر میں مہمان آیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کیا مہمان، جو روز آتا ہے وہ مہمان تھوڑی نا۔ وہ بولتے بولتے اچانک زبان لبوں کے نیچے دبا گئی۔ نہیں، میرا مطلب آپ تو گھر کے فرد ہو، تو آپ مہمان تھوڑی نہ ہوئے۔ اس دن کی بدتمیزی کے لیے سوری، آئندہ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی اور آپ سے فرینڈ شپ بھی کر لوں گی۔ پلیز گھر آ جائیے، دادی بہت بیمار ہیں، کل سے انہیں بہت تیز بخار ہو گیا ہے، اور رات کو نا غنودگی میں وہ آپ کا نام لے رہی تھی۔ میں نے رات کو ہی سوچ لیا تھا کہ میں آپ سے سوری بولنے کے لیے ضرور آؤں گی۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں سب سے چھپ کر آئی ہوں، صرف عبادت کو پتہ ہے، یا ڈرائیور چچا کو جو ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ پلیز سب گھر والوں میں سے کسی کو مت بتائیے گا، ورنہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا نا، ورنہ میں آپ کو کال بھی کرتی سوری بولنے کے لیے۔ میں آپ کو گھر والوں کے سامنے بھی سوری بول دوں گی۔ بدتمیزی سب کے سامنے کی تھی نا، تو معافی بھی سب کے سامنے مانگوں گی۔ آپ آئیں گے نا؟ دادی بہت بیمار ہیں، وہ آپ کو بہت مس کر رہی ہیں، پلیز آ جائیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ دامیار کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اس کا تیر سیدھا نشانے پر جا لگا تھا، جبکہ عزا اسے گھورے جا رہی تھی۔ یہ آدمی اسے بالکل پسند نہیں تھا، لیکن دادی کی وجہ سے وہ آ گئی تھی اس سے معافی مانگنے کے لیے۔ دادی سے اہم تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور دادی کو ان کا یہ لاڈلا پوتا بہت ہی زیادہ پیارا ہو گیا تھا، اور اپنی دادی کے لیے وہ اس کو سوری بھی بول سکتی تھی۔ تو تم میری دوست بننے کے لیے تیار ہو، اپنی بات سے مکرو گی تو نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ اس کے الفاظ پکڑ گیا۔ دوستی پکے والی، آپ آئیں گے نا؟ وہ فوراً کہتے ہوئے پھر سے بولی تو دامیار نے نرمی سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ میں چائے اچھی بناتی ہوں، آپ نے اس دن میرے ہاتھ کی چائے نہیں پی تھی نا، میں دوبارہ سے پلاؤں گی آپ کو۔ پلیز
اپنے سیکرٹری کو مت کہیے گا، اس سے پہلے کچھ مت کہیے گا، اس سے میں نے کہا تھا ہم کزنس ہیں اور میں جب چاہے آپ کے آفس میں آ سکتی ہوں۔ سوری، وہ کیا ہے نا، میرے بھائیوں کے آفیسز میں میرا راج چلتا ہے، اسی لیے تھوڑا سا راج یہاں بھی چل گیا۔ پرومس میں آئندہ نہیں آؤں گی، بائے بائے، وہ کہہ کر فوراً باہر بھاگ گئی تھی۔ جہاں عبادت کب سے گاڑی میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے عبادت کو بھی کہا تھا میرے ساتھ اندر چلو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایسے میں اسے اکیلے ہی آنا پڑ گیا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ دامیار شاہ کو منا کر آئی ہے اور دامیار ملنے کے لیے آئے گا دادی سے۔ خیر وہ آ جائے اتنا ہی کافی تھا ان کے لیے۔ دادی اداس تو کافی دنوں سے تھی، لیکن آج تو ان کو بخار ہو گیا تھا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ رات کو انہیں دوائی دے کر انہوں نے سلایا تھا، جب وہ غنودگی میں جانے سے پہلے انہیں دامیار کے بارے میں بتا رہی تھی۔ دامیار کی باتیں اور اس کا نام، وہ بہت زیادہ اسے مس کرنے لگی تھی اور وہ بہت دکھی تھی۔ اور پھر ان کی بیماری، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دادی کو کسی بھی طرح کی ٹینشن دیں۔ اتنے سالوں کے بعد ان کو ان کا پوتا واپس ملا تھا اور صرف اس کی ایک غلطی کی وجہ سے ان کا پوتا ان سے دور چلا گیا تھا، اور پھر 11 سے 12 دن گزر جانے کے بعد بھی نہ آیا۔ اس نے یہاں تک آنے کے لیے خود بھی بہت ہمت پیدا کی تھی۔ اس نے ایک ناپسندیدہ شخص سے معافی مانگی تھی۔ اپنی دادی کی خاطر ان کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ دامیار شاہ کی گاڑی پہلے سے ہی وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے لگتا ہے اندر میری عزت کا دیوالیہ کر دیا ہے، سب کو بتا دیا ہوگا کہ میں نے اسے سوری بولا ہے، تب بھی یہ مہاراج یہاں تشریف لے کر آئے ہیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی بولی، کم سے کم مہاراج آ تو گئے، یہی بڑی بات ہے۔ دادی کے بارے میں سوچو، تم نے کون سا اس کے لیے اس سے معافی مانگی تھی؟ تم نے دادی کے لیے معافی مانگی تھی۔ عبادت نے اسے تسلی دی تھی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی اندر چلی گئی، جہاں پر وہ لوگ کہکے لگا رہے تھے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیا یار آپ لوگوں کو روز یاد کروانا پڑے گا کہ لائک کر دیا کرو، یا لائک خود ہی کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ مجھ سے ایکسٹرا ٹائپنگ کرواتے ہو، اس کے لیے جان جاتی ہے میری فالتو کام کرتے ہوئے، اور آج تو میں گھر پہ ہوں بھی نہیں، میں اپنی خالہ کے گھر پہ آئی ہوئی ہوں۔ تو ہم آپ کو اب ملیں گے منڈے کو۔ خیر ہم تو نہیں، میں ہی ملوں گی آپ کو منڈے کو۔ تو منڈے تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور اس ایپیسوڈ کو لائک کریں اگر آپ کو چاہیے منڈے کو ایک رومانٹک سی ایپیسوڈ۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ دامیار نیکسٹ موو کون سا کرے گا، اور کیا زران اور مطلب زران کی چلے گی یا پھر عبادت اپنی چلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا عبادت کی رخصتی ہوگی یا نہیں۔ خیر ہم ملیں گے آپ کو پرسوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔